اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور زہرا نقوی ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن سے حاضر ہوں۔ آج جس اہم ترین موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ نماز کے احکام ہیں۔ دینی اعمال میں سب سے زیادہ اہم ترین عمل نماز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا عمود ہے۔ ان قبلت قبل ما سواها، اگر انسان کی یہ نماز قبول ہو گئی تو اس کے باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر انسان کی نماز رد کر دی جائے گی تو انسان کے باقی تمام اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ آج نماز کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں۔ جی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔ کیونکہ آج ہماری گفتگو کا موضوع نماز کے احکام ہے، اس لیے میرا آپ سب سے پہلا سوال آج یہ ہے کہ نمازیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، بہت ہی اہم سوال کیا کہ نمازیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو نمازیں دو طرح کی ہیں، واجب اور مستحب۔ واجب نمازیں 6 ہیں، جن میں سب سے پہلے نماز یومیہ ہے، جسے ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں اور جس سے تمام مسلمان آشنا ہیں، کہ جو نماز فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 نمازیں ہم پر واجب ہیں جو ہم دن میں پڑھتے ہیں۔ نماز یومیہ کے علاوہ 5 نمازیں اور بھی ہیں جو ہم پر واجب ہیں، جو وقت اور حالات کی مناسبت سے ہم پہ واجب ہوتی ہیں، جن میں نماز آیات ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے یا ڈرا دینے والا طوفان آتا ہے تو اس وقت نماز آیات واجب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری نماز ہے وہ نماز میت ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پہ نماز میت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز طواف کعبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے کہ جب خانہ کعبہ کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، جب طواف مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے، جسے مقام ابراہیم پر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی نماز ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے والدین وفات پا جاتے ہیں تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ ماں باپ کی قضا نمازیں ادا کرے۔ اس کے بعد جو 6ویں نماز واجب ہوتی ہے وہ نذر، قسم یا اجارہ کی ہے۔ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے یا کوئی نظر ہوتی ہے، اس نے کوئی منت مانگی ہوتی ہے کہ میں امتحان میں پاس ہوں گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کوئی بھی حاجت ہو وہ منت مانگتا ہے، جب وہ پوری ہوتی ہے تو اس پہ وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اجارہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجرت لے، کوئی کہے کہ آپ قضا نمازیں پڑھ دیں میرے باپ کی یا میری ماں کی، تو آپ اس سے اجرت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو نمازیں جو ہے وہ آپ پہ واجب ہو جاتی ہیں پڑھنا، اسے اجارہ کہتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا ہے کہ نمازیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ نمازیں کہ جو واجب ہیں اور دوسری وہ نمازیں کہ جو مستحب ہیں۔ واجب نمازیں 6 قسم کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نماز یومیہ جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، جسے ہم سب آشنا ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اسی طرح سے نماز آیات، نماز میت، نماز طواف کعبہ، نماز اجارہ اور قضا نماز ماں باپ کی جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ آج ہم نماز یومیہ پر گفتگو کریں گے کیونکہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ سے ایک شخص نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، نماز وقت پر۔ تو جی خواہر، آج میں آپ سے سب سے پہلے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے سامنے نماز ظہر کا وقت بتائیں کہ نماز ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، نماز ظہر کا وقت
جو معین دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک مشاہدہ کرنا پڑے گا، ایک پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایک لکڑی کو زمین میں گاڑیں، اب جو ہم زمین میں لکڑی گاڑیں گے اسے ہم کہتے ہیں شاخص، شاخص یعنی شناخت کرنے والی۔ جب ہم زمین میں لکڑی گاڑیں گے تو سورج مشرق کی جانب سے نکلتا ہے، تو جب مشرق کی جانب سے سورج نکلتا ہے تو لکڑی کا سایہ مغرب کی جانب ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے لکڑی کا سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ جب سورج مکمل طور پر اپنی بلندی پر آ جاتا ہے تو لکڑی کا سایہ یا تو برابر ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی سورج مغرب کی جانب جاتا ہے اور لکڑی کا سایہ مشرق کی جانب آتا ہے تو وہ ظہر کا وقت تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ ظہر کا اول وقت ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا ہے کہ ظہر کے وقت کو جاننے کے لیے ہمیں ایک پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایک لکڑی کو زمین میں گاڑتے ہیں، سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے اور سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی سایہ مشرق کی طرف جاتا ہے اور سورج مغرب کی طرف جاتا ہے ویسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے سامنے عصر کا وقت بتائیں کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، ظہر کا اول وقت کہ جب لکڑی کا سایہ مشرق کی جانب پڑتا ہے تو یہ ظہر کا اول وقت ہے، ظہر کا مخصوص وقت ہے۔ جیسے ہی ظہر کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا مخصوص وقت یہ ہے، یہ میں واضح کرتی چلوں کہ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے اول وقت، اس میں ہمیں جتنا وقت لگے نماز پڑھنے میں، وہ 3 منٹ لگے یا 4 منٹ لگے، یہ ظہر کا مخصوص وقت ہے۔ جیسے ہی ظہر کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی عصر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کا مخصوص وقت تب ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس سے 4 منٹ پہلے جو ہے وہ عصر کا مخصوص وقت ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے مخصوص وقت سے فوراً بعد، اور ظہر کا مخصوص وقت ہے ظہر کی نماز کے ٹائم کے شروع ہوتے ہی 3 سے 4 منٹ یعنی اتنی مقدار کی جس میں ظہر پڑھی جائے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے سامنے یہ بتائیے کہ ظہر اور عصر کب قضا ہوتی ہے؟ جی بالکل، ظہر اور عصر کا ایک مشترکہ وقت ہے اور ایک مخصوص وقت ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ظہر کے مخصوص وقت کے بعد عصر شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی عصر کا مخصوص وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور عصر کی نماز کب قضا ہوتی ہے؟ عصر کی نماز اس وقت قضا ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہوتی ہے عصر کے مخصوص وقت سے شروع ہوتے ہی، اور عصر قضا ہوتی ہے غروب آفتاب کے ہوتے ہی۔ اب میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے سامنے یہ بات واضح کریں کہ مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب قضا ہوتا ہے۔ جی، مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پہ سرخی رہ جاتی ہے، اس سرخی کو ختم ہونے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سرخی مکمل طور پر ختم ہوتی ہے تب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کا وقت اس وقت قضا ہوتا ہے، مغرب کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے کہ جیسے ہی عشاء کا مخصوص وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی مغرب قضا ہو جاتی ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے 10 سے 12 منٹ بعد، یعنی اس وقت کہ جب سرخی آسمان سے ختم ہو جائے، اور یہ ختم ہوتا ہے عشاء کے مخصوص وقت کے شروع ہوتے ہی۔ تو کیا آپ ہمارے سامنے یہ بات واضح کر سکتی ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب قضا ہوتی ہے عشاء؟ جی بالکل، مغرب کے مخصوص وقت یعنی مغرب کا مخصوص وقت کے جتنی ہمیں وقت لگے نماز پڑھنے میں، وہ 3 منٹ لگے یا 4 منٹ لگے، وہ مغرب کا مخصوص وقت ہے۔ جیسے ہی مغرب کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ قضا کب ہوتی ہے؟ یہ قضا اس وقت ہوتی ہے جب آدھی رات ہو جاتی ہے، تب عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر آدھی رات سے کیا مراد ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ آدھی رات کب ہوتی ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اذان فجر تک جو وقت بنتا ہے یہ رات کہلاتی ہے۔ جب ہم اس پورے ٹائم کو آدھا کریں گے تو یہ آدھی رات ہے۔ یہاں میں غلط فہمی دور کرتی چلوں کہ جو اکثریت کے ذہن میں یہ ہے کہ رات 12 بجے آدھی رات ہوتی ہے، بلکہ 12 بجے آدھی رات نہیں ہوتی۔
यहाँ पे एक मैं मिसाल देना चाहती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि सूरज जो है वो शाम 6 बजे ग़ुरूब हो रहा है और अज़ान फ़जर 4 बजे हो रही है। अब जो इनके दरमियान का वक्त है, इनके दरमियान का जो फ़ासला है वो तकरीबन 10 घंटे हैं। अब हम 10 घंटों को जब आधा करेंगे तो ये बनते हैं 5 घंटे। अब हम इन 5 घंटों को, जब सूरज ग़ुरूब हो रहा है वो 6 बजे हो रहा है, इन 5 घंटों को 6 के अंदर ऐड करेंगे तो ये 11 घंटे बनते हैं। 11 यानी 11 बजे जो है वो आधी रात हो रही है। जी मोमिन इकराम, यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़ौहर ने हमारी एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफहमी को दूर किया है। हमें से अक्सरियत तो ये समझती है कि आधी रात 12 बजे होती है, लेकिन फ़ौहर ने हमें बताया है कि रात शुरू होती है ग़ुरूब आफ़ताब से और सुबह फजर की अज़ान तक, और इसको जब हम हाफ़ करते हैं तो वो आधी रात कहलाती है। तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि नमाज फजर का वक्त कब शुरू होता है और कब क़ज़ा होता है? जी, तो रात के अंधेरे में सुबह के करीब एक सफ़ेदी मशी की जानिब से निकलती है। एक नमूदार होती है सफ़ेदी। तो जब ये सफ़ेदी नमूदार होती है तो इसे कहते हैं सुबह काज़िब, यानी झूठी सुबह। जैसे ही ये सफ़ेदी पूरे आसमान में फैल जाती है तो ये सुबह सादिक है। इस वक्त जो है वो फजर का वक्त शुरू हो जाता है। और ये क़ज़ा कब होता है? ये क़ज़ा उस वक्त होता है जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है। इसमें तकरीबन 1.5 घंटा होता है हमारे पास नमाज का। तो जी मोमिनीन इकराम, रात के अंधेरे में सुबह के करीब आसमान पर एक सफ़ेदी नमूदार होती है, इसे सुबह काज़िब कहते हैं। और जैसे ही ये सफ़ेदी पूरे आसमान में फैल जाती है, इसे सुबह सादिक कहते हैं, और यहाँ से फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। फजर की नमाज का वक्त तकरीबन 1.5 घंटा रहता है। ये क़ज़ा होता है सूरज के निकलते ही। तो आज हमने नमाज योमिया के वक्त पर गुफ्तगू की है। यहाँ पर हमारे मुख्तसर से प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी तो आइंदा हम दोबारा नमाज के अहकाम पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।